السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ڈالر مزید اوپر چلا گیا اور روپے کی بے قدری مسلسل جاری ہے۔ صرف اگست کی اگر ہم بات کر لیں تو صرف اگست میں انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 90 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ صرف ایک ماہ میں اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا جو قرض ہے جو ڈالر میں ہمیں واپس کرنا ہے وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ چونکہ جاری ہے اور امریکی ڈالر 1 روپیہ 9 پیسے آج بھی مہنگا ہوا اور 305 روپے کا ایک ڈالر ہو چکا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 323 روپے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ظاہر روک نہیں سکتے۔ اوپن جب چھوڑ دیتے ہیں ڈالر کو تو پھر مہنگائی کہاں جائے گی، یہ دیکھ لیجئے کہ ڈالر سے کنیکٹڈ ہیں تمام چیزیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام مسلسل بات کر رہے ہیں جی مہنگائی پر، غربت پر، بے روزگاری پر، بجلی کے بلوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک اس گورنمنٹ نے یا نگراں حکومت کی ہم بات کریں کچھ نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت ہے، دونوں حکومتوں کی ہم بات کریں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی، ان دونوں حکومتوں نے عوام کو ریلیف دینے کے وعدے تو بہت کیے تھے لیکن وعدے پورے نہیں کیے۔ 16 ماہ کی سابقہ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا، اور آج یہ دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں پاکستان میں کبھی بھی ڈالر جو ہے 305 روپے کا نہیں ہوا اور اس وقت 305 روپے کا ہو چکا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، یعنی 310 315 320 325 روپے تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر دستیاب ہے۔ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کس طرح ملے گا، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی روپے کی بے قدری ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہے، دوسری طرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب عوام جو ایک اس طرح کا مسئلہ بجلی کے بلوں میں جو کہ 100 200 300% تک اضافہ ہوا ہے، اور جتنا بھی بل آ جائے تو اس کو پھر واپس نہیں ہوتا، بہت ہوا تو یہ کیا جاتا ہے عوام کے ساتھ کہ جی قسطیں کرا لیجئے آپ، اور لیکن بھرنا اتنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اور یہ بھی سننے کو ملا کہ اب اگر 50 روپے فی یونٹ اگر ہے تو آنے والے وقت میں، اور آنے والا وقت کوئی 2 4 5 10 سال کی بات ہم نہیں کر رہے، آنے والے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں 90 روپے تک بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے عوام کو نگراں حکومت نے یقین دلایا ہے کہ جناب آپ کے لیے ہم بہت کچھ کریں گے، اور خاص طور پر چونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بہت سارے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں، اور آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا ہے وہ واپس بھی کرنا ہے، تو مزید ٹیکسز کا جب بوجھ عوام پر پڑے گا تو پھر ریلیف کس طرح دیا جائے گا۔ اگر عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف ظاہر ہے جو پیسے دینے ہیں آپ کو، بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا ہے اگر آپ کو، تو پھر ٹیکس وصولیوں میں کمی کرنی پڑے گی آپ کو۔ کتنی کمی ہوگی اور کیا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، اور ڈالر کہاں تک جائے گا، واپسی ہوگی اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈار صاحب جب آئے تھے تو ڈار صاحب نے یہ کہا تھا جناب 200 سے نیچے لے آئیں گے ڈالر کو، لیکن جب وہ چھوڑ کر گئے ان کے سامنے بھی، یعنی سابقہ حکومت میں ڈالر 300 تک کا ہو گیا تھا، پھر 280 85 75 تک آیا، لیکن اس کے بعد پھر ڈالر کی اڑان جو ہے مسلسل جاری ہے۔ اب امریکی ڈالر جو ہے آج بھی جس طرح میں نے کہا آپ سے کہ 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا ہو کر 305 روپے کا ہو چکا ہے۔ اب اس سے کتنا مہنگائی میں اضافہ ہوا، اس سے عام آدمی پر کتنا اثر پڑتا ہے، یہ ہے وہ سوال کہ جناب اس میں ریلیف کون دے گا۔ عوامی نمائندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت عوامی نمائندے تو یہ کہہ کر ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ جناب کہ دیکھ لیجیے ہم تو حکومت میں اس وقت ہے نہیں، کیونکہ نگراں حکومت ہے، اور نگراں حکومت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی نگراں حکومت 90 دن کے لیے آتی ہے، اور ان کا کام بیسک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتخابات کرانا، اور اب اس بار تو نگراں حکومت نے بھی کہا ہے کہ جی انتخاب کرانا بھی، چونکہ اب اتنی زیادہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ عوام میں کو یہ بھی صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جی انتخابات کرانا بھی ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس پر بحث ہو رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ آوازیں آ رہی ہیں کہ جی شاید 18 ماہ انتظار کرنا پڑے آپ کو نئے انتخابات کا، یعنی جنرل الیکشن کا، یا 90 دن میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی 90 دن میں ہم چاہتے ہیں انتخابات ہو جائیں، آئین سے جو ہے روگردانی نہ کی جائے آئین سے، لیکن کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے 90 دن میں، اور وہاں جوازی پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے، یہ 2 صوبوں میں انتخابات ہم صرف کرا دیں تو باقی 2 صوبے بھی ہیں، اور پھر وفاق کا الیکشن بھی ہے، تو وہ کس طرح ہوگا، پھر دوبارہ یہ ہوگا کہ 3 4 6 مہینے کی فرق ہو جائے گا، مدت اس کی پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر دوسری اسمبلی برقرار رہیں گی تو اس کا کیا کیا جائے گا۔ حالانکہ اس کا
آئینی اور قانونی بحران جو ہے، جو بحران کا سامنا ہے قوم کو، اس کا حل نکالا جا سکتا تھا لیکن اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ اب عوام ان تمام چیزوں کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ پس بھی رہے ہیں، عوام ہی پس رہے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازمین ہوں، سرکاری افسران ہوں، ان کو تو جناب اب سرکار کی جانب سے گاڑیاں بھی ملتی ہیں، پیٹرول بھی ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور ماہر معیشت ڈاکٹر عبدالجبار صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب۔ کیا کہیں گے سر، ڈالر مسلسل اوپر سے اوپر مزید ہو رہا ہے، آج بھی امریکی ڈالر جو ہے 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا ہو کر 305 روپے کا ہو گیا، جبکہ اگر میں بات کروں اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر 3 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 313 سے لے کر 323 روپے تک دستیاب ہے، اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی سر بے قدری کا سلسلہ جو جاری ہے ہماری کرنسی کا، سر بیسک وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے یہ مارکیٹ کا جو کریش ہوئی ہے 1300 پوائنٹ کا ڈفرینس آ گیا اسٹاک مارکیٹ میں 2 دن کے اندر، یہی فورن کرنسی ڈپلیشن جو ہے نا، یہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی نہیں ہے۔ یہ ایک تو فیکٹری یہ ہے، دوسرے فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے بالکل ختم ہے۔ 328 آج شام میں اویلیبل نہیں تھا ڈالر، ابھی تقریباً کوئی آدھے گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہے۔ 328 اوپن مارکیٹ ڈالر واز ناٹ اویلیبل۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ خوف ہے، اسی لیے انویسٹرز نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کھینچا، مارکیٹ کریش کر گئی۔ یہ تقریباً 36 ملین ڈالر کا کھیل ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور انشورنس کمپنیاں بھی درمیان میں کود پڑی۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو ابھی تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کی ہے۔ تو جناب علی، پاکستان جو ہے وہ بہت ہی گہرے معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے، بالکل ہو چکا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو آئے گا، جو آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے پیول پروڈکٹس لے لیجئے اور انرجی سیکٹر کو لے لیجئے، وہ اویلیبل ہی ہیں۔ 250 کے اندر ایل پی جی چل رہی ہے، تو اس کا پھر بجلی کا امپیکٹ، تو اس کو کون مینیج کر رہا تھا؟ گزشتہ 10 سال میں تمام حکومتیں ڈاؤن دا لائن جو بھی ذمہ دار ہیں، انہوں نے لانگ ٹرم پالیسی کبھی ڈیولپ ہی نہیں کی۔ عوام کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریونیو اور ٹیکس ریونیو کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، اور اپنے اخراجات مینیج نہیں کیے۔ اور آج پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ 22% پر تو گورنمنٹ ان سے لے رہی ہے جناب علی۔ ڈومیسٹک بارونگ روزانہ کی 14 سے 15 ارب روپے کی لگا لیجئے۔ 131 ارب روپے کمائے ہیں پاکستان کے بینکنگ انڈسٹری نے گزشتہ ایک سال میں، 131 ارب۔ اب لگا لیجئے 500 ارب جو ہے اب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے رہے ہیں غریبوں کے نام پر، انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں آپ، جو افریقہ میں کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہوتا ہے، ہمارے یہاں یو سی ٹی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے۔ تو جناب علی، یہ سیاسی کھیل ہو یا آرمی کی، فوج کی، گورنمنٹ ہو ماضی کی، ان سب نے کبھی سوچا نہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ اکنامک کولیپس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ سڑکوں پر ہیں اور کل ہڑتال ہے اچھا پورے نہیں، ملک اس میں۔ پر ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تو یہ خوشخبری سنائی، ہم سے مراد، میرے اور آپ سے مراد یہ ہے کہ عوام کہ جناب دیکھ لیجئے، ہم نے 16 ماہ میں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک بہت بڑا اور عظیم کارنامہ یہ کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے بچا لیا ہے، اور یہی مسلسل نو نو کہا نو جا رہا نو، ہے۔ وہ بوگی ہے، دیکھیں وہ اس سے پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں۔ یہ کوئی ڈیفالٹ وغیرہ، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ $100 بلین کا جو تقریباً پاکستان میں فورن بورنگ چلی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ موریٹوریم میں جائے گا پھر پاکستان؟ ظاہر سروائیو تو کرنا نا کنٹری نے۔ یہ کہنا جی کہ ہم نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور یہ پورا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور بلاول، انہوں نے تو خوب اپنی پرسنل پروفائل ڈیولپ کی ہے۔ آج دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے ان کو کہا نا الیکشن کی ریویو کو ہٹا کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور ظاہر ہے 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے تو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ ہوگی نا۔ تو لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے، اور اس سے آگے جو نیب کے اندر امنڈمنٹ کی، تو پاکستان ایک اسلامی نظام میں اور معاشی سسٹم میں یا اقتصادی اور سماجی سسٹم میں بے ایمانی یا کرپشن 1 روپے کی ہو، 1 درہم کی اس ہو، میں 1 دینار ڈاکٹر کی صاحب ہو، بڑی اہم چیز آپ تو بیان کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیے کہ عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس شاید جو ہے
पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, माशी टीम हम बेहतर कभी भी नहीं बना सके। ये माशी टीम की वजह से सब कुछ ऐसा होता है या हुक्मरानों की वजह से बिल्कुल माशी टीम नहीं मजबूर नहीं, है? ये तो देखे जी, ये तो 1% भी अगर ब्यूरोक्रेसी लगाएं आप, 24 करोड़ की 24 लाख अफराद बनते हैं, ठीक है जी, इसमें एलीट शामिल है, हाँ वो फौज की हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, और या वो पुलिस हो या कोई और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इनका तो गरीब से ताल्लुक नहीं है ना कोई भी। हाँ, जो फौजी जवान है बेचारा, वो भी वही वही है तकलीफ में जो मैं और आप हैं और आम आदमी हैं, ठीक है ना। अभी कराची प्रेस क्लब मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक साहब बिजली के बिल का पूरा गले में हार डाले फिर रहे थे, और कह रहे थे कि जी बस ये दिल चाहता है कि इनको जला दूं, मेरी रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैं बिजली कहाँ से दूंगा, मेरी बिजली कट गई है, अंधेरे में मेरे बच्चे रह रहे हैं, गैस मैं खरीद नहीं सकता हूँ, सिलेंडर गैस आ नहीं रही है। तो ये जो मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं इनके पीडीएम के मिनिस्टर पीएमएलएन के, कि जी हम ये कर देंगे, खुर्रम दस्तगीर खान, वही हम ये कर देंगे, इन्होंने क्या किया है? अच्छा, पिछली खुर्रम हुकूमत को दस्तगीर का आपने बिजली तो नाम हर लिया डॉक्टर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब ने निजी टीवी पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब आप देख लीजिए, टेक्निकली मैं समझा सकता हूँ पूरी कौम को कि जनाब 16 माह में हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया धरा इमरान खान की गवर्नमेंट का है। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर तो ये तो इनको तो 2.5-3 साल 3 साल 3.5 साल ही गुजारे हैं ना, इख्तदार में तो 30-40 साल से यही खुर्रम दस्तगीर खान के वालिद मोहतरम, ये गुलाम दस्तगीर, दस्तगीर खान। गुलाम जी दस्तगीर। जी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन का जो स्कैंडल मशहूर हुआ था 1984 में, क्या इन्होंने डेनमार्क और स्वीडन में जाकर डांस नहीं किया था? क्या बैठे फिरते रहते थे वहाँ पर, जो पब्स होते हैं, क्या होती है क्लब जो होती है वेस्टर्न होती है, इन्होंने तो वहाँ जिंदगी गुजारी है। देखिए फिर सहाफ़ी का सीना दफीना होता है, और जब ये बात निकालने पर आता है तो फिर वो तारीख खोल देता है वो। तो इनको चाहिए कि अपने आप अपनी लिमिट में रहें। अवाम इनसे बिल्कुल क्यों इलेक्शन से भाग रहेंगे? इन्हें पता है कि इनको अवाम जो है रद्द कर चुकी है, और मजीद इनको रद्द कर देगी। ये पूरी की पूरी पीडीएम की 13 पार्टियों ने, इन्होंने जो है ना अवाम का खून चूस लिया है, और वो किसी भी तौर पर लोग जो हैं, इमरान का मसला नहीं है, मसला है इनका। आपने गुज़श्ता 16-17 महीने में आपने क्या किया? अगर आपको पता था कि इमरान की पार्टी पिछली पीटीआई गंद करके जा चुकी है, तो फिर आपको इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए था। गंद में तो फिर गंद होगा, गंद में तो चींटियाँ आएंगी, नहीं, वो गंद में तो तो बदबू देखिए, वो आएगी। तो डॉक्टर साहब इन्होंने तो जो हाथ डाला गवर्नमेंट में, वो एकदम एतमाद क्यों आई वो तो सब पता चल गया ना। अपने अपने केसेस तो उन्होंने माफ़ करा लिए। जहाँ हम देख रहे थे कि जी फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो आज तक नहीं हुई, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म वो बन गए सुप्रीम थे। कोर्ट कल सुबह टेकअप कर रही है ना सर, 9:30 बजे केस, उसके अंदर भी कोई ना कोई उमर अता बंदियाल साहब और उनका पूरा बेंच जो है, वो कोई ना कोई इंसाफ देंगे इस माशरे को। पाकिस्तान का इंसाफ का मसला है, नहीं नैब सर, की देखिए लॉ में अदालतों के अमेंडमेंट जजेस जो है को ना भी सर, तो वो आवाम का मामला है। डॉक्टर साहब जजेस को भी तो अब पॉलिटिसाइज कर दिया गया है ना कि जी ये जज फलां का है, ये फलां पार्टी का है, हमें हमारे नहीं खिलाफ नहीं, ये फैसला तो आ रहा है। देखें ये इनका पीडीएम का जो गेम है वो यही था कि इंस्टीट्यूशंस को वो कर दिया जाए, मलाइन कर दिया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी फौज के खिलाफ बातें करती थी, फिर फौज के साथ मिल गई, ठीक है जी, फौज की क़यादत ने इनको सपोर्ट किया, चलो यार मुल्क तो चलेगा ना, मुल्क को किसी तरह से कुछ देंगे। जनाब ये सारे के सारे 360 डिग्री का आपको रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, और सब के सब बंद करनी पड़ेगी आपको, ये पेंशन और ये वो सिवाय विडोज़ के और ऑर्फन्स के। और ये जो बिजली की जो अय्याशियाँ हैं, एयर कंडीशनर्स की अय्याशियाँ हैं, गाड़ी की अय्याशियाँ हैं, आप बड़े बड़े इलाके में डिफेंस कलेक्टर में चले जाइए, या लाहौर में जाकर देख लीजिए, इस्लामाबाद में तमाम सेक्टर्स में जाकर देख लीजिए, सरकारी गाड़ियाँ घूमती फिरती हैं। क्यों 5 बजे अच्छा के सर, बाद ये गाड़ियाँ घूमती फिरती हैं? डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस तरफ भी आइए कि अब एक मज़ीद ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया जाए। अब किस तरह रिलीफ देंगे? बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए तो फिर बहुत टैक्स। आसान है, सर ये जो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पहले तो इनको एबॉलिश करें, बंद करें इसको। ये नेपरा जो है, ये प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर करप्शन करते हैं ये लोग, ये टैरिफ बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो फिक्सेशन होती है, रिवीजन होती है, उसमें करप्शन है। कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको इन्वेस्टिगेट तो करें। अवाम को क्यों लूट रहे हैं? क्या इसके अंदर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो हेयरिंग कर लेते हैं कि जी वो पब्लिक हेयरिंग होगी कि के इलेक्ट्रिक ने पैसे बढ़ाने की रिक्वेस्ट भेजी है तो हम हेयरिंग करेंगे। एक हेयरिंग नहीं, दो, दो के बाद तीसरी के ऊपर पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। किसने इनको इजाज़त दी है कि जी आप हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट के साथ जो है पावर जनरेशन का काम करें? क्यों? क्वेश्चन है ना। क्यों आपने यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं प्रमोट किया? ठीक है ना। ये सारी बातें बड़ी अहम हैं। किसी ने अवाम की पॉलिटिक्स नहीं की, किसी ने अवाम की मईशत को समाजी इक़्तिसादी
ایشو کو اپنی اس میں نہیں رکھا ہے، صرف یہ زبانی کلامی مینیفیسٹو کا حصہ بنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان میں ایک جوڑ ضرور ہوا ہے کہ 74 73 74 میں ڈاکٹر مبشر حسن کی جو تھیوری تھی نیشنلائزیشن کی، وہ بھٹو گورنمنٹ نے وہ انڈسٹری کو، ایجوکیشن کو، بینکنگ کو اور بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس کو نیشنلائز کیا، جس سے آج تک پاکستان کا سیکٹر جو ہے وہ پروموٹ اور ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ اعتماد ہی نہیں ہے بزنس سیکٹر کو ان لوگوں پر، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ کل جو ہڑتال ہو رہی ہے پاکستان میں بجلی کے ایشو پر ہی نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے پاکستان کی ٹوٹل اکنامک پالیسیز کا فیلور۔ اچھا، اس اور پہ میں جو اس پہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن چونکہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ بجلی کے بلوں میں جو ریلیف اگر دیا جائے تو پھر ٹیکس وصولیاں کس میں ظاہر کمی ہو جائے گی، اس کو دیکھیں کس طرح جی، جو مینیج کریں قسطوں گے؟ کی بات کر رہے ہیں جی، اس میں قسطیں کر دیں گے، لوگوں کو پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے دیں گے؟ کوشچن یہ ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے دیں گے؟ مجھے بتائیے۔ ٹیکس ریلیف ختم کریں، نہیں ٹیکس کے لیے آئی ایم ایف کو دے دیا آپ نے، پاکستان کو مورگیج کر دیا آئی ایم ایف۔ آپ جا کر بات کریں کہ جی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پچھلی گورنمنٹ نے، دیکھیے پچھلی گورنمنٹ کے وقت بھی عوام کو انہوں نے دلاسا دیا کہ جی سر ہم آئی ایم یہ ایف کے پاس ڈاکٹر جا رہے صاحب میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ ضرور بات کیجیے، آپ جہاں صحافی ہیں، آپ وہاں دانشور بھی ہیں، یہ بتائیے کہ یہ اتنی مہنگائی، غربت، بے روزگاری کیا جمہوریت کا فیلئر ہے؟ کیونکہ اب تو جمہوری چل رہی ہے پچھلے 15 سال سے تو۔ ہیں۔ جمہوریت کا فیلور نہیں ہے، یہ گورننس کا فیلور ہے۔ کیا پرویز مشرف کے دور میں یا جنرل ضیاء کے دور میں یا ایوب خان کے دور میں یا یحییٰ خان کے دور میں، یہ جو 40 سال اقتدار میں رہے ہیں، 30 سال تقریباً یہ ملا کے 70 کے اندر آدھو آدھ کی ونڈ ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ تقسیم ہوئی ہے، تو جناب علی کون سا یعنی عوام کو انہوں نے ریلیف دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، سوائے BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں بیکاری پیدا کر دی آپ نے۔ 500 ارب روپے ایسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ صبح صبح عورتیں بیچاری 6 بجے آگے، خواتین، گھریلو خواتین برقع پہنے ہوئے اور انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر آگے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کیوں ان کو بھکاری بنا دیا آپ نے؟ کیوں محتاج کر دیا؟ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں غریب جو ہے نا بڑھ گئے ہیں، پاورٹی بڑھ چکی ہے، اور اس کا سارا کا سارا فیلور ایک سماجی اقتصادی پالیسیز کا سر فیلور ہے۔ بیڈ گورننس اس میں آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کا فیلئر بھی نہیں ہے، سیاستدانوں کا فیلئر بھی نہیں ہے، صرف بیڈ گورننس ہے؟ بیڈ گورننس، میں بھی یہ کہتا ہوں بیڈ گورننس ہے یہ، اور اس کو یہ ان کو اپنی اپنی بیلٹ کسنی پڑے گی، سب کو اترنا پڑے گا۔ گریڈ 22 ہو وہ بھی ویگنوں میں سفر کرے نا، کیوں نہیں اسلام آباد میں میٹرو میں سفر کرتے سب لوگ؟ جب ڈنمارک کا فائنانس منسٹر میٹرو میں سفر کر سکتا ہے، بس میں سفر کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سر اس خطے کیوں میں، نہیں کر سکتے؟ ہمارے اس خطے میں سر آپ تو جو بات کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے انقلاب ہی آئے تو کچھ بات بنے؟ وہ انقلاب دیکھیں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن معاشی یہ جو غربت کا انقلاب تو آ چکا ہے۔ پیٹ جو ہیں لوگوں کے کٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، اور لوگ بے چینی کا شکار ہیں، اور روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک اور عرض کر دوں آپ سے کہ گزشتہ 1 سال میں اربن ایریاز ہوں یا رورل ایریاز ہوں، نہ صرف کریٹیکل پاورٹی بڑھی ہے، بلکہ انڈر نورشڈ ہو گیا یہ معاشرہ۔ یعنی کھانے پینے کو لوگوں کو کھانا پینا 3 وقت کا پورا نہیں مل رہا، ایسا ہی ہے 2 بالکل۔ وقت کا پورا، 1600 کیلوری کیا 1000 کیلوری بھی نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے جی، کون خریدے گا مجھے بتائیے 30 35 روپے کا ایک انڈا؟ کون خریدے گا 250 روپے کا دودھ؟ کون خریدے گا 300 روپے کی دہی؟ کون خریدے گا اتنا مہنگا آٹا؟ کون خریدے گا 650 روپے کلو کا گھی، وہ بھی سبزی کا گھی میں ویجیٹیبل آئل، تو جس کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے بیماریوں کے؟ تو جناب علی آپ نے لائف سٹاک کو پروموٹ نہیں کیا، آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف سال بھر کا بجٹ لیا، ڈرامہ کیا، مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار، شوکت ترین، اس سے پہلے وہ احسان پراچا، وی اے جعفری، ڈاؤن دا لائن گزشتہ 50 سال کے اندر اکنامکس نام نہاد لوگوں نے آ کر عوام کو ڈرم بجایا ہے، عوام کو مشکلات میں ڈالا ہے، اور غربت بڑھی ہے۔ ان سے خود پوچھنے کی جی غربت کیوں بڑھی ہے؟ کرنسی ڈاؤن ہو چکی ہے، روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سونا جو ہے وہ کل 2,34,000 روپے تھا، آج تقریباً 2,40,000 کے قریب، 42 کے قریب ہوا ہے۔ تو سر یہ اور اب جس جو طرح کے اقدامات روپیہ ہے، نگراں حکومت کے ہیں، جاتے جاتے میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالیے، نگراں حکومت کے پاس جو بھی اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ایک نگراں حکومت اگر چلیں، مان بھی لیں، اول تو نظر آ نہیں رہے الیکشن 90 دن میں ہوتے ہوئے، انہوں نے نگراں ان کو چلے جانا چاہیے گھر بھائی اپنے، کیوں بینیفٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں گاڑیاں لے کے استعمال کر رہے ہیں آپ؟
موٹر سائیکلوں پر آئے نا واقعی اگر یہ ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں گورننس کا، جس طرح غریب سفر نہیں کرتا ہے تو اس گڈ طرح رہیں، گورننس جس سر، طرح غریب روٹی نہیں تو کھاتے ہیں گڈ اس طرح رہیں۔ گورننس ڈاکٹر صاحب، گڈ گورننس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ سائیکلوں پہ آئیں گے تو گورننس بہتر ہوگی؟ بالکل ہوگی، اس کا امپیکٹ آئے گا، ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک پیسے کے بہت ساری چیزیں تنکا جمع کرتے ہوئے جھاڑو بنتی ہے، تنکا جمع کرنے سے جھاڑو بنتی ہے، اور جھاڑو کھول دی جائے تو تنکا بن جاتے ہیں وہ۔ تو معاشرہ جو ہے نا اس وقت اسی کی یہی صورتحال ہے۔ بڑی مشکل سے پاکستان کے عوام کو سمجھ میں آئی ہے جب ان کی ناک تک پانی آ چکا ہے، جب یہ آج ہڑتال کی بات ہو رہی ہے یا پھر ہڑتالوں کی بات ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی بجلی کے کھمبے اگر ہماری زمینوں سے گزریں گے تو ہمیں کرایہ دیں۔ تو یہ پہلی دفعہ شعور لوگوں کے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو مرضی تھی نا کہ ہائی ٹینشن وائر جو ہے نا جہاں مرضی وہ ٹاور کھڑے کر دیے اور چلے گئے، ہائی ٹینشن ہو یا لو ٹینشن ہو، ٹھیک ہے صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے، معاشی تنگدستی کے شکار ہیں عوام، غربت بڑھ رہی ہے، ہیلتھ کے مسائل ہیں۔ ابھی انہوں نے پنجاب میں کیا کیا، گورنمنٹ نے کیئر ٹیکر، انہوں نے جناب علی وہ جو پچھلی گورنمنٹ کا انشورنس کور تھا، کارڈ تھے، وہ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہٹا دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ عوام کو دی جانے والی سہولتیں، بیوروکریسی کا کوئی آپ نے انہیں ختم کیا ہے؟ سہولتیں دینے کے بجائے مزید واپس لے لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، آپ کا بات کر رہے تھے ہم سے، اور خاص طور پر کہ جی ڈالر مزید کیوں مہنگا ہوگا، نگراں حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے جو ڈاکٹر عبدالجبار صاحب نے کی کہ ناک تک پانی آ چکا ہے۔ اب بھی اگر احساس نہیں ہوا عام لوگوں کو تو پھر کب ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں کمی تو نہیں آ رہی۔ آنے والے 3 ماہ کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اگر مان بھی لیجئے کہ جناب یہی حکومت ہوگی اور الیکشن کرانے تک، تو پھر فی الحال تو ریلیف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بجلی کے بلوں میں کہا گیا کہ ریلیف دیں گے تو وہ کس طرح دیں گے، کیونکہ ٹیکس وصولیوں میں پھر کمی ہو جائے گی۔ جو آپ نے ایک بجٹ میں جو اہداف مقرر کیے ہیں کہ جی 900 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں، وہ کم ہو جائیں گے آپ کو۔ پھر صرف یہ بار بار کہنا کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈوبنے سے بچا لیا، ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، تو عوام کا تو ظاہر ہے آپ کے سامنے حال ہے، عوام تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے جی۔ ڈالر کس طرح نیچے آئے گا؟ ایک معاشی ٹیم، ہر بار کہا جاتا ہے جی تبدیل کی جائے، کوئی بہتر لوگ لائے جائیں، لیکن ظاہر ہے کسی بھی ماہر معیشت کو آپ لے آئیے، جب تک کہ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی بیڈ گورننس رہے گی، کوئی بھی ماہر معیشت آ جائے، وہ ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے لوگ بار بار ان لوگوں کو منتخب کر کر لاتے ہیں اور پھر ان سے امیدیں، توقعات رکھتے ہیں، اور پھر وہ پورے بھی نہیں اترتے، اس کے باوجود جیت کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ فکری ہے جس پر آپ کو اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا نگہبان۔